642 کا سال، بستر پر لیٹا ہوا بوڑھا آدمی کوئی عام انسان نہیں، وہ تھا جس کے نام سے روم اور فارس جیسی سپر پاور کانپتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک بھی نہیں ہاری۔ وہ ناقابل شکست تھا، لیکن آج وہ اپنے بستر پر لیٹا رو رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض اتاری اور اپنے ساتھیوں کو اپنا جسم دکھایا جس پر 1 انچ بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار کا کٹ، نیزے کا زخم یا تیر کا نشان نہ ہو۔ اس نے کرب کے ساتھ کہا، میں نے اپنی پوری زندگی شہادت کی تلاش میں گزاری۔ میں موت کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن موت مجھ سے دور بھاگتی رہی۔ یہ درد، یہ جذبہ، یہ آنسو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تھے۔ وہ واحد جرنیل جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ وہ تلوار جو کبھی نہیں ٹوٹی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کہانی صرف جنگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے پہلے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن پھر اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ اس کی کہانیاں، جس کی جنگی حکمتیں عملی آج بھی اکیڈمیوں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ خالد بن ولید کی اس کہانی میں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید تقریباً 592 عیسوی مکہ میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ بن مخزوم قریش کا ایک طاقتور اور امیر قبیلہ تھا۔ خالد بچپن سے ہی بہترین گھوڑ سوار، تلوار باز اور جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے۔ قریش کے سب سے بہترین سپہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے۔ دنیا نے اس کی قابلیت کا سب سے خوفناک مظاہرہ غزوہ احد میں دیکھا۔ یہ 625 عیسوی میں جب مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان دوسری بڑی جنگ ہوئی۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور کفار میدان سے بھاگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ مسلمان جیت چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے 50 تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوزیشن نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ سب نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی، مگر نہیں۔ دور سے 2 آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ خالد بن ولید کی آنکھیں تھی، جو تب مسلمان نہیں تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اس ایک لمحے نے ایک عام جرنیل اور ایک عسکری عبقری کے درمیان فرق ثابت کر دیا۔ خالد نے دیکھا کہ تیر اندازوں کے ہٹتے ہی مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی بھاگتی ہوئی فوج کو نہیں روکا، بلکہ اپنے 200 بہترین سواروں کو اشارہ کیا اور ایک یوٹرن لیا۔ وہ تیزی سے پہاڑی کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک اچانک حملہ تھا جس نے مسلمانوں کے صفوں کو بیکار دیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں یہ واحد موقع تھا جب مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اتنی بڑی کامیابی کے باوجود خالد کو سکون نہیں ملا۔ ان کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو نکال دیا، لڑے، مارا، مگر وہ ختم نہیں ہوئے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور پھر مسلمانوں کا عمرہ کے لیے مکہ آنا خالد کی جنگجو ذہین کے لیے بہت متاثر کن تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بادشاہت کی جنگ نہیں بلکہ معاملہ کچھ اور ہے، اور خالد کا بھائی ولید بن ولید پہلے ہی مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید سے فرمایا، خالد جیسا عقل مند آدمی ابھی تک اسلام سے کیسے دور ہے؟ یہ سن کر ولید بن ولید نے اپنے بھائی خالد کو ایک خط لکھا۔ اس میں لکھا، اے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی اسلام سے غافل کیوں ہے؟ اگر وہ اپنی بہادری اور طاقت مسلمانوں کے ساتھ لگا دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اسی لیے بھائی جلدی کرو، بہت سی بلائیاں تم سے فوت ہو رہی ہے۔ یہ خط پڑھ
بڑھ کر تیر کی طرح نشانے پر لگا۔ خالد نے فیصلہ کیا، اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور رات کی تاریکی میں مکہ سے نکل پڑے۔ وہ انہی لوگوں کے پاس جا رہے تھے جن کے خلاف وہ پوری زندگی لڑے تھے۔ سفر 8 ہجری 629 عیسوی میں خالد بن ولید مدینہ پہنچے، جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے تھے۔ آج سر جھکائے کھڑا تھا، دل میں ڈر تھا کہ کیا احد کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا اور فرمایا، اسلام لانا پچھلے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اس ایک لمحے نے دنیا اور تاریخ بدل دی۔ جو تلوار اسلام کو کاٹنے کے لیے اٹھی تھی اب اسلام کی تلوار بن گئی، مگر زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہونا تھا۔ جہاں موت یقینی تھی، یہ جنگی موتا تھی۔ اسلام قبول کرنے کے محض 3 ماہ بعد خالد کو اپنے ایمان کا پہلا اور سب سے بڑا امتحان دینا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر شام کی سرحد کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ مجاہدین موجودہ اردن کے مقام موتا پہنچے تو ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے بازنطینی سلطنت کی 2 لاکھ کی فوج کڑی تھی۔ ایک کے مقابلے میں 66 کا تناسب تھا۔ یہ جنگ نہیں خودکشی لگتی تھی، مگر مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا۔ ان کا دایاں بازو کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں علم لیا، وہ بھی کٹ گیا تو کٹے ہوئے بازوؤں سے علم سینے سے لگایا، مگر اسے گرنے نہ دیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کوئی کمانڈر نہیں تھا، لشکر یتیم ہونے کو تھا۔ ایک ہاتھ آگے بڑھا اور گرتے ہوئے علم کو تھام لیا۔ یہ ہاتھ خالد بن ولید کا تھا۔ خالد نے رات کی تاریکی میں ایک نفسیاتی کھیل کھیلا۔ انہوں نے پوری فوج کی تربیت بدل دی، دائیں والوں کو بائیں اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا۔ رات بھر اونٹوں کو دوڑنے کا حکم دیا تاکہ گرد اٹھے اور دشمن سمجھے کہ مدینہ سے نئی مدد پہنچ گئی۔ اگلی صبح جب رومیوں نے بدلے ہوئے چہرے اور جھنڈے دیکھے تو ان کے دلوں میں شک بیٹھ گیا کہ مسلمانوں کی بڑی مدد آ گئی ہے۔ خالد نے 9 تلواریں توڑے اور رومی فوجیوں پر ایسا حملہ کیا کہ انہیں الجھا دیا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ رومیوں نے ڈر کے مارے پیچھا نہیں کیا کہ کہیں ریگستان میں چھپی فوج حملہ نہ کر دے۔ اس طرح خالد اپنی پوری فوج کو دشمن کے منہ سے نکال کر بحفاظت لے آیا۔ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب پورے عرب میں فتنہ ارتاد پھیلا تو مدینہ کی ریاست بچانے کے لیے خالد بن ولید کی تلوار سب سے آگے تھی۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے مشکل ماخذ خالد کے حوالے کیا۔ ان کا ہدف تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا مسلمہ کذاب تھا، جس کے پاس 40,000 جنگجوؤں کی فوج تھی۔ یمامہ کے مقام پر ہونے والے اس جنگ میں مسلمانوں نے دشمن کو پیچھے دھکیلا تو وہ ایک اونچی دیواروں والے باغ میں محصور ہو گئے۔ حضرت برا بن مالک کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں مگر اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، ان میں برا بن مالک بھی ہے۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ انتہائی دلیر اور نڈر مجاہد تھے، جنگ میں ہمیشہ سب سے آگے رہتے تھے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی دشمن ایک باغ حدیقۃ الموت میں قلعہ بند ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ برا رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے دیوار کے پار پھینک دو۔ صحابہ نے انہیں ڈال پر بیٹھا کر دیوار کے اوپر پھینکا۔ وہ اکیلے باغ میں خود گئے، 10 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا اور اندر سے دروازہ کھول دیا۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار اور تیر کے زخم آئے اور اس جنگ میں مسلمہ کذاب وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے نیزے سے مارا گیا۔ اس جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے،
جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ اب خالد کی نظر دنیا کی دو بڑی طاقتوں فارس اور روم پر تھی۔ عراق فارس میں ذات السلاسل کی جنگ میں خالد نے اپنی رفتار کو ہتھیار بنایا اور وزنی لباس والی فارسی فوج کو تکا کر شکست دی۔ ابھی عراق فتح ہو ہی رہا تھا کہ شام میں محاذ سے ہنگامی پیغام آیا کہ وہاں مسلمانوں کو رومیوں نے گھیر لیا ہے۔ خالد نے وہ ناممکن صحرائی راستہ اختیار کیا جہاں 5 دن تک پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ اللہ کی مدد سے ایک سوکھے درخت کی جڑ سے پانی نکلا اور خالد کی فوج شام کے شہر سیوا کے پیچھے نمودار ہوا۔ رومی حیران رہ گئے کہ کیا یہ انسان ہے یا جن۔ پھر جنگ یرموک، تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک۔ 40,000 مسلمان، 2,40,000 رومی۔ خالد کی حکمت عملی سے رومیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ شام ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہو گیا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ خالد کے ہوتے شکست نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ لوگ اللہ کے بجائے خالد پر بھروسہ نہ کرنے لگے۔ خالد نے ایک لفظ شکایت نہ کی اور سپاہی بن کر لڑتے رہے، اور پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے کہ انہیں بستر پر موت کیوں آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنا جسم دکھایا جو زخموں سے چور تھا، مگر چونکہ وہ اللہ کی تلوار تھے اسی لیے وہ میدان جنگ میں نہیں ٹوٹ سکتے تھے۔ ان کی وراثت میں صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک غلام تھا جو انہوں نے صدقہ کر دیا۔ آج بھی دنیا کی ملٹری اکیڈمیوں میں ان کی حکمت عملی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ تاریخ کے واحد جرنیل ہے جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ اور خالد بن ولید کی وفات 21 ہجری 642 عیسوی میں حماس شام میں ہوئی، اور مرتے وقت فرمایا، میں نے ہر میدان میں شہادت ڈھونڈی مگر میری تقدیر میں بستر کی موت لکھی تھی۔